اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہمارا لیسن نمبر ہے 13 ہے لیسن نمبر، اور سورہ الانفال کی آیت نمبر 65 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو لڑائی پر ابھار. اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. اگر تم میں سے 100 ہوں تو ان 1000 پر غالب آئیں گے جنہوں نے کفر کیا. یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. تو اس آیت کا پیچھے سے ہمارا تعلق ہے. پچھلی آیت میں ہم نے آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو تسلی فرمائی تھی کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو مومن ہیں اور آپ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی تھی کہ چاہے دشمن کتنا ہی زیادہ مضبوط ہو، دشمن کتنا ہی زیادہ شرارتیں کرتا ہو یا مکاریاں کر رہا ہو، تو اللہ آپ کو کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دینے کے بعد اب جو ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو بتا رہے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مومنوں کو جہاد کے لیے ترغیب دیں. جہاد جو ہے وہ جب بھی کبھی کوئی بھی نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تو جہاد کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں جہاد کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو نازل فرماتے ہیں تو جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں وہ حق کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قبول کریں گے تو پھر وہ اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکیں گے اور اللہ کے قوانین کا پابند ہو کر ان کو رہنا پڑے گا. اس وجہ سے وہ دین کے مخالفت کرتے ہیں اور ان کے اپنے دنیاوی فائدوں کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے وہ انبیاء کرام سے جنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں. تو جیسے کہ ہم نے سورہ انفال شروع سے یہی لیسن چل رہا ہے کہ جنگ بدر میں جنگ بدر کے واقعات کے بعد کے حالات ہیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں کو، جنگ بدر کے حالات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں اور جہاد کی اور ایک قوم کے حیثیت سے مسلمانوں کو کیسے مضبوط رہنا ہے اور اپنا مشن کیسے پورا کرنا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں رائج ہو سکے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ مومنوں کو رغبت دیں، آپ مومنوں کو ابھارے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہوں. تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حرد جو ہے حرادہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے
کہ کسی چیز کے فائدے بتا کر اور کسی چیز میں آسانیاں دکھا کر اس چیز کے اس کام کے لیے کسی کو ترغیب دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں کہ آپ مومنوں کو جہاد کے فائدے بتائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آسانیاں بتائیں اور پھر جنگ کے اوپر بہت زیادہ ابھارے ان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ ہر جنگ سے پہلے لوگوں کو ہمت دیتے تھے اور ان کو جنگ کے لیے ابھارتے تھے. ایک جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرک کی اپنی کثیر تعداد اور ساز و سامان کی کثرت کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض کہ اس جنت کے لیے اٹھو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی کہ یہ وقت ہے تمہارا کہ اس جنت کو حاصل کرو اور اٹھو اور دشمنوں کا مقابلہ کرو. حضرت عمیر بن حمام نے عرض کی کہ اس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو اس نے عرض کی بہت خوب. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم اہل جنت میں سے ہو. یعنی کہ اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جنت کی بشارت دی. تو انہوں نے اپنے تھیلے سے کھجوریں نکال کر کھانا شروع کر دی. پھر آگے بڑھے اور خوب پھر جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجوروں کو پھینک دیا اور کہا کہ اگر ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو یہ بہت طویل زندگی ہوگی. پھر آگے بڑھے اور خوب لڑے حتیٰ کہ جام شہادت نوش کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اپنے صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے جنگ کے موقع پر. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ مومنوں کو آپ جہاد کے لیے خوب ترغیب دے علی القتال جنگ پر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہے ہیں یکن اگر ہوں گے منکم تم میں سے عشرونا 20 صابرونا صبر کرنے والے یغلبو وہ غالب آئیں گے الفن 1000 پر من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا بِأَنَّهُمْ کیونکہ بے شک اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں قومون وہ لوگ ہیں لا یفقہون ان کو سمجھ نہیں ہے. تو یہاں پر 2 بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 20 ہوں گے تو 200 پر اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے. اور دونوں میں ریشو سیم ہے. یعنی کہ ایک مومن مسلمان جو ہے وہ 10 کافروں کے لیے پر غالب آ سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ ایک مسلمان ہوگا تو 10 پر غالب آئے گا. لیکن اللہ نے یہاں شرط بھی رکھی. شرط کیا رکھی؟ صابرون کہ وہ صبر کرنے والے ہو. صبر سے کیا مطلب ہے کہ دیکھیں ایک تو دین پر استقامت ایمان ان کا مضبوط ہونا چاہیے. پھر جو ہے کہ ان کے اندر کسی طرح سے بھی شک یا کسی قسم سے بھی یہ نہ ہو کہ کہیں ایسا ہوگا تو یہ ہوگا. بس اللہ پر بھروسہ یقین اور پکا یقین ہو اللہ پر. اور کوئی بھی تکلیف آئے اگر اس راستے میں تو اس کا مقابلہ کرنے والے ہوں. تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایمان مضبوط ایمان اس حد تک مضبوط ایمان ہو کہ 10 لوگوں کو دیکھ کر بھی انسان اللہ پر بھروسہ کرے کہ مجھے اللہ غالب کرے گا. تو یہ ایک طرح سے خوشخبری ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے اس طرح سے فرمایا. اس کا انداز ایسا ہے کہ اگر ہوں گے تمہارے اندر جو ہے وہ
20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے. ایک خبر دی جا رہی ہے، جیسے حکم نہیں ہے، جیسے کہ جب تم 20 ہو تو 200 کا مقابلہ کرو اور وہاں سے ڈٹ کے رہو. اس طرح سے نہیں فرمایا، اللہ نے ایک خبر دی ہے. تو جب کسی حکم کو خبر کی حالت میں دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہنے کہ تم یہ کرو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے خبر دی ہے کہ ایسا ہوگا کہ تمہارے 20 جو ہے وہ 100 پر غالب آئیں گے، 200 پر غالب آئیں گے. تو یہ ایک عربی میں اسلوب ہے کہ جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے، خبر، ایک حکم کو خبر کے طور پر کہا جاتا ہے، تو اس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، یعنی زیادہ زور دے کر بات کی گئی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر استاد جو ہے وہ شاگردوں سے کہے کہ تم میں سے ہر کوئی ہوم ورک کرے گا. اب ہر کوئی ہوم ورک کرے گا یہ حکم نہیں ہے، ایک طرح سے خبر دی جا رہی ہے. اور یا پھر یہ کہے کہ تم سب کر کے آنا ہوم ورک. اب دیکھیں ان دونوں میں فرق ہے کہ ایک میں حکم ہے، ایک میں خبر ہے، لیکن جو خبر ہے اس میں زیادہ تاکید ہے. جب استاد اس طرح کا، اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو بھی اس کے سوا چوائس نہیں ہے کہ وہ ہوم ورک نہ کرے. تو یہاں پر جب یہاں پر یہ خبر دی گئی تو ساتھ ساتھ ذمہ داری یہ دی گئی کہ اب اگر ایک مسلمان کہیں 10 کے مقابلے پر آ جاتا ہے تو وہ پلٹ نہیں سکتا جنگ سے، اور وہ جنگ سے اپنی پیٹ پھیر کر نہیں جا سکتا. تو یہ تھوڑا سا مشکل لگا صحابہ کرام کو، یہ بات تھوڑی سی مشکل لگی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں مسلمانوں اور کافروں کی تعداد کا ریشو 1 اور 10 کا ریشو ہے، تب بھی مسلمان اس جنگ سے بھاگ نہیں سکتے، اس جنگ سے اپنی پیٹ کو نہیں پھیر سکتے، یہ حرام ہو جائے گا. تو اس وجہ سے تھوڑا سا مسلمانوں کو تھوڑی سی اس بات میں پریشانی ہوئی کہ یہ بہت مشکل حکم ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، سورہ انفال میں ہی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ دشمن کے مقابلے سے مسلمان جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگنا اس کو اجازت نہیں ہے. صرف 2 صورتوں میں اجازت دی تھی کہ یا تو وہ ایک چال چل رہا ہو، جنگی چال چل رہا ہو، یا پھر وہ جا کے دشمنوں سے یعنی اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوت کو بڑھا کر آنا چاہ رہا ہو. تو بہرحال اس کے بارے میں حدیث بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں کہ روایت کر رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ بہت ہی گراں گزری، اور انہیں یہ بہت مشکل محسوس ہوا کہ 20 آدمی 200 اور 100 آدمی 1000 آدمی کا مقابلہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تخفیف کر دی. تو اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کم کو کم کر کے بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ ایسا کیوں ہوگا، کہ کیوں ایک کے مقابلے میں ایک مسلمان 10 پر بھاری ہے. کیونکہ کافر جو ہے وہ ان کے اندر سمجھ نہیں ہے، وہ ان کے اندر گہری سمجھ نہیں ہے، بصیرت ایمان کی بصیرت نہیں ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ثواب ملے گا، مجھے اگر میں کامیاب ہوا تو میں غالب ہو کر لوٹوں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے شہادت کی موت ملے گی اور مجھے جنت کی نعمتیں ملے گی. تو مسلمان کے دل میں ہر طرف سے یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے دونوں صورتیں فائدہ مند ہے. کیونکہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کو رائج کرنے کے لیے اور اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو جب یہ مقصد ہے، اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، تو مسلمان جو ہے وہ اس کی نیت آخرت کے اجر و ثواب پر ہوتی ہے کہ مجھے ہر صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نفع ملے گا. تو اس کو پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی، وہ اپنی جان کی بازی لگاتا ہے. کیونکہ
ہر مجاہد جو ہے وہ اس کے دل میں جو ہے وہ شہادت کی، موت کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ان کو صرف دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، تو ان کے لیے اپنی جان گنوانا، تو جان چلی گئی تو پھر سب کچھ چلا گیا ان کے لیے، تو ان کو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اجر و ثواب ملے گا یا میرے لیے آخرت میں کوئی اچھی چیز انتظار کر رہی ہے، اس وجہ سے اس کا فوکس جو ہے وہ صرف دنیا پر ہوتا ہے، تو اس کو پھر اس کی ہمت بھی جلدی ٹوٹ جاتی ہے، ذرا سا حالات خراب ہوتے ہیں یا اگر مسلمان زیادہ ایمان کی طاقت سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ جلدی سے ڈر جاتے ہیں اور جلدی سے ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو یعنی بشارت باقی رکھی، خوشخبری ہمیشہ کے لیے ہے یہ کہ جب بھی مسلمان جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کر کے لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مسلمانوں کی قوت بڑھائے گا، لیکن حکم کہ تم کو حرام ہے پیٹ پھیرنا حرام ہے، یہ حکم جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الآن اب خففا، خفیف ہم اردو میں بولتے ہیں نا، ہلکا کر دیا، اللہ نے عنکم تم سے، وعلم اور اللہ نے جان لیا، انا بے شک فیکم تم میں، ضعفاء تمہارے اندر کمزور ایمان والے بھی ہیں۔ ظاہری بات ہے جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے، ان کا ایمان تو بے شک ایسا تھا کہ وہ ہر اللہ کی بات پر انہیں یقین تھا، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا بھی ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اب اس حکم کو میں کمی کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِن يَكُن، پس اگر ہوں، منکم تم میں سے، مئتن 100 ہوں گے اگر، صابرتن مگر صبر اس میں بھی ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا میں ہر چیز اسباب کے تحت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بس زبان سے انسان کہہ دے کہ میں تو مسلمان ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے دے گا، نہیں، اس کو اپنے طرف سے اپنے ایمان میں اثبات، اپنی ایمان کی مضبوطی کو دکھانا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں مجھے تکلیف ہے، مجھے نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ مجھے اس نقصان سے کہیں زیادہ مجھے نفع ملے گا اللہ سے۔ تو صبر کرنے والے یعنی کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے ہوں گے اگر، تو پھر کیا ہوگا، یغلبونا تو وہ غالب آ جائیں گے، مئتین تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ تو اب جو ہے وہ ریشو کیا ہو گیا کہ ایک مسلمان کا اگر دو کافروں کے سے مقابلہ ہے تو اب جو ہے مسلمان اس پر غالب آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، مگر اب مسلمان کو کیا ہے کہ اب وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا، اب اس نے پیٹھ پھیری تو اس نے حرام کام کیا اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو گویا کہ اگر کہیں مسلمان لشکر اپنے سے دگنے مشرکین کا مقابلہ کر رہا ہے تو پھر اب اس کو اس اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا اور وہ بھاگ نہیں سکتا، لیکن اگر مسلمان 1/3 ہے اور وہ 3 گنا ہے، 4 گنا ہے، تو پھر مسلمان وہاں سے ہٹ سکتا ہے جنگ کے میدان سے، مگر اس میں بھی اس کی ظاہر ہے کہ اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں زیادہ مدد لے کر آؤں گا اور زیادہ اچھے مضبوط ہو کر پھر میں دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، کہ بندہ جو ہے اگر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے بھروسے کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر جو 2 بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 ہوں گے تو 200 پر، یا پھر ان یکم منکم الف اگر 1000 ہوں گے تو یغلبون الفین تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اور واللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تو یہ 2 بار کیوں دہرایا گیا اوپر بھی اور اس میں بھی؟ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر تو چھوٹا لشکر ہے تب بھی ریشو یہی رہے گا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک مسلمان کے سامنے 2 کافر پر ایک مسلمان بھاری ہوگا. اور اگر بڑا لشکر ہے تب بھی یہی معاملہ، یعنی کہ چھوٹے لشکر کو بھی صبر سے کام لینا ہے اور بڑے لشکر کو بھی صبر سے کام لینا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور جنگ کے میدان سے پیٹھ نہیں پھیرنی. تو اس میں ایک اور خوشخبری بھی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے تعدادیں بڑھیں گی اور ان کے لشکر جو ہے وہ بڑے بڑے بھی ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر ہزار کا اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا. تو اس وقت مسلمان جو تھے صرف 313 تھے جب یہ آیات نازل ہوئی، تو مسلمان جو تھے مقابلے پر 313 تھے. تو لشکر جو ہے مسلمانوں کے اور بھی بڑے ہوتے چلے جائیں گے. اور ایسے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کے لیے گئے تو 10,000 کے لشکر کے ساتھ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں برکت دی. تو ان آیت سے ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہے. نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے میں اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اچھا گمان ہونے کی صورت میں معاملہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر برا گمان ہونے کی صورت میں معاملہ بھی برا ہوگا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ تو جنگ کا میدان ہے، لیکن جنگ کے علاوہ بھی انسان کسی بھی معاملے میں جب کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرے کہ انشاءاللہ میں اللہ کے لیے اپنی نیت کو ضرور چیک کرے کہ انسان کی نیت جو ہے وہ ضروری ہے کہ خالص نیت کے ساتھ جب ہم اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کام میں کتنی بھی مشکلات ہو، اگر ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں گے تو ہمارے نتائج بھی اچھے ہوں گے. اور انسان پر کبھی مشکل آتی ہے اور وہ اللہ سے برا گمان کرتا ہے تو یہ انسان کے حق میں اچھا نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اس سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اس طرح سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں کچھ خواہش ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کریں، دین کو اللہ کو رضامندی کے لیے دین سیکھنے کے لیے کچھ کریں، یا کوئی بھی ایسا کام جو ہمیں بظاہر بڑا لگتا ہے مگر ہمارے دل میں خواہش اگر اللہ نے ڈالی ہے، تو اگر ہم انشاءاللہ اللہ سے امید کر کے اپنی نیت کو خالص کر کے اور اپنے ایمان میں استقامت کے ساتھ پوری کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مع الصابرین ہے. صابر سے یہاں پر مطلب یہی ہے کہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمع ہوا ہونا، اللہ پر پکا بھروسہ کرنا کہ اللہ پر حسبنا اللہ، اللہ کے اوپر اللہ کو کافی سمجھنا. تو انشاءاللہ پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ما کانا، نہیں ہے، یہاں پر مطلب نہیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. لنبی، کسی نبی کے لیے، ان ہو، یکونا کہ ہوں اس کے پاس، لہو اس کے لیے، اسرا کہتے ہیں جو جنگی قیدی بنتے ہیں، ٹھیک ہے. جنگ میں جب سامنے مشرکین کے قیدی ہاتھ آتے ہیں تو ان کو اسرا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی قیدیوں کو نہیں رکھ سکتا، جنگ میں جو لوگ ہاتھ آتے ہیں ان کو قیدی بنا کے نہیں رکھ سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا کا مطلب ہوتا ہے کہ خون بہا دینا، یعنی کہ خوب خون ریزی کر دے اور دشمن کے زور کو بالکل توڑ دے. جب تک دشمن کے اندر مضبوطی باقی ہے تو اس وقت تک تم اگر جنگ کے دوران، جیسے ایک جنگ ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی لیکن ابھی تک دشمن کمزور نہیں ہوا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ جنگ کے جو ہاتھ میں آئے جو لوگ ان کو قیدی بنا کر اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کرنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے. یسخنا فی الارض، زمین میں اچھی طرح خون بہا سے کیا مطلب ہے کہ دشمن کا بالکل زور ختم کر دیا جائے، ان کو قتل و غارت کر دیا جائے. مگر یہ دیکھیں ہر
اس ایسی آیات میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان حکمت سے سمجھے کہ ان آیات کا تعلق جو ہوتا ہے وہ شان نزول سے ہوتا ہے. جب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب قریش جو ہے وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بدر میں آئے، اور بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان کامیاب ہوئے، 70 قیدی ہو گئے، ان کے 70 مارے گئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا بدر پہلی لڑائی تھی، ابھی تو دشمن کا بھی بہت غرور اور زور باقی تھا. تو اس وقت جو قیدی آئے تھے 70، اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کے آزاد نہیں کرنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ اس طرح کی آیت سے دین کو بہت زیادہ، ہمارے دین کو بہت زیادہ بدنام بھی کرتے ہیں کہ یہ قتل و غارت کے ذریعے یہ دین پھیلائے یا جنگ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے پھیلائے. تو یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ ہم آگے سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں بھی فرمایا کہ تو جب ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو اور ان کو مضبوط باندھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سمجھایا جا رہا ہے، مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو 13 سال سے دشمنی کر رہے ہیں اسلام کی، اور اسلام کے پھیلنے کے لیے رکاوٹیں بن رہے ہیں، اور اسلام کے مشن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہ اسی مقصد سے آئے ہیں جنگ بدر میں. اللہ نے تو تمہیں کامیابی دے دی، لیکن تم جو ان کے قیدی آئے ہیں اب تم ان کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے تریدونا، تم چاہتے ہو عارضت دنیا کا فائدہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان جب قیدیوں سے کو غلام بنا کر بھی فائدہ لے سکتا ہے، ان کو فدیہ لے کے آزاد کر کے فدیے کے پیسہ، فدیے کا مال بھی لے سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبتیں ہیں، مال سے ہمیشہ انسان کو محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، تم کو دنیا نہیں چاہنی، یہاں پر تمہارا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تم کو آخرت کے فائدے دینا چاہ رہا ہے، تم دنیا کے فائدوں میں نہ پڑ جاؤ. واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ جب جنگ میں 70 آدمی پکڑے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ٹھیک ہے، اپنے صحابہ کرام سے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ جنگ کے قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور پہلی جنگ تھی جنگ بدر، تو ابھی اس سے پہلے یہ موقع نہیں آیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر، یہ آپ کا طریقہ تھا اور آپ کو اللہ کا حکم بھی تھا کہ صحابہ کرام سے مشورہ لے کر اہم کام کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے اور حضرت عمر فاروق سے اور دوسرے لوگوں سے مشورہ لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے خاندان ہی کے لوگ ہیں. ظاہر قریش سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو بھی مسلمان ہوئے تھے سب خاندان ہی تھے. جو مسلمان ہو گئے وہ الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کے رشتے تو، خونی رشتے تو سب سے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے خاندان ہی کے لوگ ہیں، تو اگر ہم ان سے فدیہ لے لیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آگے چل کے مسلمان ہونے کی توفیق دے دے، اللہ ان کے دلوں میں اسلام داخل کر دے اور یہ کفر کی موت پر مرنے کے بجائے مسلمان ہو کر مرے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم فدیہ لے لیں. تو ہم کو بھی مالی طور پر ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے کچھ مال ہمارے پاس آئے گا تو ہم اپنا دفاع زیادہ اچھی طرح کر سکیں گے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ تھا. اور حضرت عمر فاروق کا مشورہ اس سے الگ تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان سب کو قتل کرنا ہے اور
آپ ہم میں سے جس کا جو رشتہ دار ہے اس کو سونپے اور وہ اپنے ہی رشتہ دار کو قتل کرے، کیونکہ ان کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کا یہی مقصد تھا کہ یہ تو پھر کل لڑنے کے لیے آئیں گے اور ان کا زور ختم نہیں ہوگا اگر ہم ان کو آزاد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین ہے، آپ کے اندر بھی بہت نرمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال آیا کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی آخرت بہتر ہو جائے گی، ان کو اگر مہلت ملے گی تو مسلمان ہو جائے۔ اور اس میں جو جنگی قیدی تھے اس میں حضرت عباس بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر بھی تھے، تو بیٹی زینت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زینب کے شوہر بھی تھے، تو ظاہر ہے کہ رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، جو اسلام کی وجہ سے دشمنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آپ نے یہ رائے پسند فرمائی کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیں گے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ پہلے اس وقت یہ فدیہ لینے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت جو ہے وہ ان کے زور کو ختم کرنے کا ہے اور ان کو قتل کرنے کا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر اس آیت میں اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کہ تم کو دنیا کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے تھی اور تم کو آخرت کے فائدوں کو دیکھنا چاہا، اور اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو کافی ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے کہ لولا، اگر نہ ہوتا، کتاب لکھا ہوا، من اللہ کی طرف سے، سبقا پہلے سے جو گزر چکا، لمسکم مس چھونا البتہ پہنچتا تم کو، فیما اس میں، اخذتم جو تم نے لیا، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب تم لوگوں کو ملتا۔ اگر یہ ایک بہت ہی ڈرانے والی آیت تھی اور ایک طرح سے بہت ہی ناراضگی اور دھمکی دی گئی، تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جب دوسری صبح جب یہ فیصلہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، ابھی اس پر عمل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ فیصلہ جب ہو گیا تو دوسری صبح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ رو رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا آپ لوگ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے بتائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، یا کم از کم میں غمگین ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوئے ہیں اس بات پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ پہلے سے اگر نہ لکھا ہوا ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے اس کے بارے میں مختلف رائے دیے کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا تھا، اور کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں گے اور ان کو قیدیوں کے فدیہ لینا ان کو اجازت دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ رائے قائم بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے لیے صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت پہلی قوموں پر حلال نہیں تھا، لیکن اللہ نے اسے میرے لیے حلال کیا ہے۔ اور پھر کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تک آپ ان میں ہیں تو اللہ عذاب نہیں نازل کرے گا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ تو یہ سارے واقعات ہیں، لیکن دیکھیں اگر غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی وہی نازل فرما دیتے اور مشورے کی نوبت ہی نہ آتی، کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ان کو سب کو قتل کرنا ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر اصل میں مومنوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ جنگی قیدی کو کس وقت تم کو رکھنا ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا زور پہلے ختم کرنا ہے۔ تم اس وقت تک اپنے مال کے بارے میں نہ سوچو کہ ہم کچھ مال حاصل کریں گے اس سے،
بلکہ تمہارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلمہ جب تک بلند نہ ہو جائے، جب تک مسلمان اتنے مضبوط نہ ہو جائے، جب تک جو ہے وہ دشمن کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرنی ہے، اور جب وہ اتنے کمزور ہو جائے کہ اب وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں اب اگلی آیت میں اجازت دے دی، اس کام کو حلال کر دیا، فَكُلُوا، تو بس کھاؤ، مما، اس میں سے، غنیم تم، جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا، حلالن، حلال، اور طیبن۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مال غنیمت جو ہے وہ حلال ہے، اور مال غنیمت میں جنگی قیدی اور ان سے فدیہ لینا، یہ سب، اور ان کو غلام بنانا، یہ سب شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس کو حلال کر دیا۔ واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک، غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر تقوی سے کیا مطلب ہے کہ اللہ نے حلال تو کیا ہے، لیکن کبھی بھی مال کی لالچ میں جہاد مسلمان کا جہاد مال کی لالچ میں نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے غنیمت حلال تو کی ہے، مگر غنیمت کی لالچ تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ایک ایڈیشنل فائدہ ہے، اگر تم اسلام کے دشمنوں کو ختم کرتے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ایڈیشنل فائدہ ہے تمہارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھا یہ حلال نہیں تھا مال غنیمت۔ تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں ایک اور ایڈیشنل بات ہمیں یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر بعض اوقات اپنے اجتہاد سے آپ جب تک وحی نہیں آتی تھی اور کوئی فیصلہ کرنا پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کیا، تو وہ ایک انسان کا فیصلہ ہوتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کبھی ان فیصلوں کو میں سے کوئی ایسی بات ہوتی کہ جو صحیح نہیں لگتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی، تو اس سے فوراً اصلاح کر دی جاتی تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں سے دیکھیے، جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے اور جب اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس کو ڈانٹا جاتا ہے اس غلطی پر، تو پھر وہ بات زیادہ اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا تھا کہ صحیح موقع پر جب ان کو زخم لگتا تھا مسلمانوں کو، جب کوئی چیز غلط ہو جاتی تھی، جب اس وقت ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ یہاں پر تمہاری غلطی تھی۔ جسے ہم نے دیکھا کہ جنگ احد کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہو رہا تھا اس کو ہونے دیا، یہ نہیں کہ اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، مسلمان اتنے شہید ہوئے، یہ سب کچھ تھا، لیکن سب کے بعد سمجھایا، کیونکہ جو ہونا ہے اس سے اس میں ٹھیک ہے، جو شہید ہو گئے اب ان کو جنت ملے گی، تو یہ نہیں کہ وہ مسلمان ضائع ہو گئے، ان کو آخرت کا بہت عظیم اجر مل گیا، لیکن مسلمان جس تکلیف سے گزرے، جس پریشانی سے گزرے، اس کے بعد جب ان کو سمجھایا گیا تو ان کے اندر بعد کے اندر جو ان کی اصلاح ہو گئی، وہ بعد میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کا مشن لے کر صحابہ کرام کو چلنا تھا، تو ان کی ہر جگہ اس طرح سے ان کی تربیت کی گئی کہ وہ بعد میں ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، وہ دوسری بات تھی، لیکن بعد میں تو وہی نہیں نازل ہونی تھی، سارے فیصلے انہی کو کرنے تھے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ معجزات سے سارے کام نہیں کرواتا، انسانوں کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اور دنیا میں اسباب کے پردوں میں کام ہوتے ہیں، تو دنیا میں تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے، مشکل سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور جنگ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، جنگ کے اندر انسان کو بہت سخت آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ سب کچھ تو انسان اپنے ایمان کا ایک طرح سے ثبوت دیتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے کہ یا اللہ میں تجھ پہ بھروسہ ہے مجھے، اور میں صرف تیری رضا کے لیے یہ تکلیف ہے تو میں یہ برداشت کروں گا، تو یہ اللہ کا طریقہ ہے۔
تو الحمدللہ ہم یہاں پہ اسٹاپ کریں گے۔ ہم ذاتی طور پر اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، یہ تو دیکھیں یہ ساری جو نصیحتیں ہیں وہ ایک قومی سطح پر ہے۔ مسلمان ایک ملک ہے تو مسلمان کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی حکومت کیسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں، جو فیصلے کرنے والے، ان کو کس کس طرح سے دوسروں سے ڈیل کرنا ہے۔ لیکن عام اگر ہم سوچیں اس کو صرف اپنے چھوٹے سے اپنے لیول پر بھی دیکھیں، تب بھی ہم کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اور ہم کو اللہ پر، اگر ہم اللہ پر توکل کر کے مشکلات جہاں مشکل کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا کوئی اچھے کام کے لیے ہمیں جو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، جب بیماری میں صبر کرنا پڑتا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے انسان جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اور جس قدر انسان کا بھروسہ اللہ پر ہوگا اس قدر اس کے لیے آسانیاں نازل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر صبر و استقامت کے ساتھ چلنے والا بنائے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، آمین۔ تو انشاءاللہ میں پاز کرتی ہوں، آپ لوگ کچھ بات کرنا چاہیں تو کر لیں۔